وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ انتہائی معزز سامعین، سورہ توبہ آیت نمبر 102 آپ کے سامنے تلاوت کی۔ پارہ نمبر 11 میں سے چونکہ غزوہ تبوک کا واقعہ اور اس میں پیچھے بہانے بنا کر رہنے والے منافقین کے تذکرے جاری تھے کہ انہوں نے مختلف جھوٹے بہانے بنا کر وہ پیچھے رہ گئے، تو اللہ رب العزت نے ان کا ذکر کیا اور ایک ایک حرکت اور ایک ایک نشاندہی کی اللہ نے، اور ایک ایک حباست کا ذکر فرمایا۔ لیکن کچھ لوگ ان میں ایسے بھی تھے صحابہ کرام میں کہ مخلص صحابہ تھے، محض اس وجہ سے پیچھے رہ گئے تھے کہ پہنچ جائیں گے، سستی بس جسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور انہوں نے اعتراف بھی کر لیا اپنی اس کوتاہی کا کہ اگر اللہ کے رسول کے سامنے جھوٹ بول کر کوئی بہانہ بنائیں گے تو اللہ تو ظاہر کر دے گا، ظاہر تو ہو جائیں گے۔ تو وہ اللہ کے رسول کے سامنے گئے اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، محض سستی کی وجہ سے ہم پیچھے رہ گئے، کوئی عذر نہیں تھا کہ بس ہم پہنچ جائیں گے بھائی اتنا، ٹھیک ہے نا، جلدی۔ تو اللہ نے ان کا بھی ذکر کیا، فرمایا وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ، اور کچھ دوسرے بھی ہیں اعترفوا بِذُنُوبِهِمْ کہ جنہوں نے اپنے غلطی کوتاہیوں کا اعتراف کیا۔ یہ بھی بڑا پن ہوا کرتا ہے، یہ ہر کسی میں نہیں ہوتا کہ اپنی غلطی مان لے گا، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، خلطوا عملا صالحا، انہوں نے ملایا عمل صالح کو، وآخر سیئا، اور برے عمل کو بھی مخلط مل کر دیا، کچھ ان کے نیک اعمال بھی ہیں، کچھ ان کی برائیاں بھی ہیں، غلطیاں بھی ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ خلط مت کیا۔ عسى اللہ، یقیناً اللہ رب العالمین، ان یتوب علیہم، ان کی طرف متوجہ ہو جائے گا، ان کو معاف کر دے گا۔ عسا جب اللہ کے بارے میں آ جائے تو اس کا معنی یقین کا ہوا کرتا ہے، یقیناً اللہ رب العالمین انہیں معاف کر دے گا۔ ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ غفور بخشنے والا ہے، رحیم مہربان ہے، اللہ غفور رحیم۔ خذ من اموالہم صدقتا، میرا پاک پیغمبر ان سے صدقے کا مال بھی لیا کریں، ان سے صدقہ لیا کریں، صدقہ لینا بند کر دینا، سب کچھ ان کے ساتھ۔ فرمایا ان سے صدقے کا مال لیا کریں تو طہرہم، آپ ان کو پاک کریں گے، وتزکیہم بہا، اور اس کے ذریعے آپ ان کو پاک ستھرا کریں گے، انہی کے ذریعے تو یہ پاک ہوتے جائیں گے۔ وصلی علیہم، اور ان کے لیے میرا پیغمبر دعا بھی کیا کریں، ان صلاتک سکن لہم، بے شک آپ کی دعا تو ان کے لیے سکونت کا ذریعہ ہے، سکون کا ذریعہ ہے، ٹھیک ہے نا، آرام کا ذریعہ ہے۔ آپ ان کے لیے کیا کریں، دعا بھی کیا کریں۔ واللہ سمیع علیم، بے شک اللہ سمیع سننے والا ہے، علیم جاننے والا ہے۔ الم یعلم ان اللہ، آیا یہ نہیں جانتے کہ بے شک اللہ هو یقبل التوبۃ عن عبادہ، وہ اپنے بندوں کے توبے کو قبول کرتا ہے، وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ، اور صدقات لیتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ صدقات، اللہ کو صدقہ لینے کی ضرورت ہے، اللہ صدقے کی ضرورت ہے کوئی، لیکن فرمایا تم صدقات دیتے تو کسی غریب کو، کسی مستحق کو، اللہ فرماتے ہیں تمہارے صدقات گویا میں اللہ نے لے لیے،
میں نے خود وصول کر لیا. تو فرمایا وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. بے شک اللہ وہی هُوَ التَّوَّابُ وہی توبہ قبول کرنے والا ہے، رحیم مہربان ہے. وہی توبہ قبول کرنے والا کیا ہے؟ مہربان ہے. وَقُلْ اعْمَلُوا اور کہہ دیجئے میرا پیغمبر عمل کرو. فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وسن قریب دیکھتا ہے اللہ تمہارے عمل کو، وَرَسُولُهُ اور اللہ کا رسول بھی، وَالْمُؤْمِنُونَ اور ایمان والے بھی دیکھ رہے ہیں. ایمان والے بھی آیت میں نے ایک حوالہ بھی بتایا تھا گزشتہ درس میں، ٹھیک ہے، ایمان والے بھی دیکھ رہے ہیں. وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ اور ان قریب تمہیں لوٹایا جائے گا عالم الغیب کی طرف، وَالشَّهَادَةِ جو ظاہر کو بھی جاننے والا ہے، غیب کو بھی جانتا ہے، ظاہر کو بھی جانتا ہے. فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ پس وہ تمہیں خبر دے گا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ وہ جو تم اعمال کرتے ہو، ہر چیز کا تمہیں کیا دے گا؟ خبر دے گا. وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ اور کچھ دوسرے مرجعون لِأَمْرِ اللَّهِ کہ جن کے معاملے کو اللہ کے رسول نے مؤخر کیا ہے، لِأَمْرِ اللَّهِ اللہ کے حکم تک، اللہ کے حکم آنے تک ان کے معاملے کو اللہ کے رسول نے مؤخر کر دیا ہے. یہ تین صحابہ کا ذکر، ٹھیک ہے نا. مرارہ بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ہلال ابن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی پیچھے رہ گئے تھے غزوہ تبوک پہ، ٹھیک ہے نا. کعب بن مالک، مرارہ بن ربیع اور ہلال ابن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی جب پیچھے رہ گئے، ان میں ایک صحابی نے اپنا تفصیلی واقعہ ذکر کیا. حضرت کعب بن مالک نے بخاری شریف کے اندر ذکر ہے. یہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب گیا ہوں تو میں نے یہی خیال کیا کہ سچ بتاؤں، جھوٹ نہیں بولوں، ٹھیک ہے نا. تو میں جب پاس گیا ہوں میں نے کہا یا رسول اللہ کوئی عذر نہیں، بس بلا عذر اس انتظار پہ کہ چلو میں پہنچ جاؤں گا، ٹھیک ہے نا، صحابہ کرام کے ساتھ مل جاؤں گا، اللہ کے رسول کے لشکر کے ساتھ مل جاؤں گا. اور اسی کرتے کرتے جو ہے نا میں رہ گیا ہوں سستی کی وجہ سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بھی کہا کہ اللہ کے رسول میں جھوٹ بول کر اپنی جان چھڑا بھی سکتا تھا، کیونکہ جو بھی آتے تھے جھوٹے بہانے اللہ کے رسول میں جاؤ جاؤ جاؤ، ٹھیک ہے نا. منافقین آتے رہے نا، لیکن صحابی رسول فرمانے لگے کہ میں جان چھڑا بھی سکتا تھا لیکن میں جھوٹ نہیں بولوں گا. تو اللہ کے رسول غصے کی وجہ سے مسکرائے نا. بعض اوقات غصے کی وجہ سے بھی ہنسی آ جاتی ہے، ٹھیک ہے نا بندے کو. تو مسکرائے اور پھر کہا کہ جاؤ تمہارا معاملہ میں اللہ کے سپورٹ کرتا ہوں، ٹھیک ہے نا، جاؤ. اچھا یہ صحابی رسول فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے صحابہ سے کہا کہ ان کے ساتھ بات نہیں کرنی. قرآن کریم میں ذکر ہے کہ ان پر زمین تنگ کر دی گئی. یہ وہ تین صحابہ، ٹھیک ہے نا، جو پیچھے رہ گئے تھے ان پر زمین تنگ کر دی گئی، ٹھیک ہے. فرماتے ہیں کوئی صحابی بات نہیں کر رہے. 40 دن گزرے، اس کے بعد اللہ کے رسول نے ان کی بیویوں کو بھی پیغام بھیجا کہ ان کے ساتھ باتیں چھوڑ دو. بیویاں بھی باتیں چھوڑ گئی. کعب ابن مالک فرماتے رضی اللہ تعالیٰ میرے ایک چچا زاد بھائی تھا اور میرا بہت قریبی تعلق تھا اس کے ساتھ. میں نے ایک دن اس کو سلام کیا تو اس نے میرے سلام کا جواب ہی نہیں دیا. تو میں اس کے گھر چلا گیا اور میں نے اسے کہا اللہ کے بندے تجھے نہیں پتا ہے کہ میں منافق نہیں ہوں؟ کم از کم تو تو جانتا ہے یار. اس نے کہا تو منافق ہے یا مسلمان ہے، میرا تیرے ساتھ کوئی کام ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، اپنا کام کر. کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب آرام سے سلام کرتا تو میں ترچھی نگاہوں سے آپ کی زبان اور آپ کی ہونٹوں کی طرف دیکھتا کہ آپ ہلتے ہیں جواباً یا نہیں ہلتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اتنی زمین تنگ کر دی گئی ہے کہ 50 دن جب گزرنے کو تھے تو ایک بادشاہ کا خط آیا، ٹھیک ہے نا، غالباً غسان کے، ٹھیک ہے نا. تو وہاں سے ایک بادشاہ کا خط آیا کہ آپ بڑے اچھے لوگ ہیں اور انہوں نے آپ کی قدر نہیں کی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ نے آپ کی قدر نہیں کی، آپ ہمارے ساتھ مل جائیں، ہمارے پاس آ جائیں. کہنے لگے کہ میں دھاڑ کے رونے لگا کہ اے اللہ اب تو کافر بھی مجھ سے یہ امید لگائے بیٹھے ہیں کہ میں کافر ہو جاؤں اور میں ان کے ساتھ مل جاؤں.
50 دن کے بعد جب اللہ رب العزت نے ان کی معافی کا ذکر فرمایا، قرآن کریم اتار کے ان کے معافی کا اعلان کیا، تو فرماتے میرے گھر کے پاس اس طرح چھوٹی پہاڑی ہے، ٹھیک ہے نا، مدینہ میں کافی پہاڑیاں ہیں، احد کی پہاڑیاں ہیں، 4-5 تو وہ قریب ٹھیک ہے نا، پتہ نہیں ان کا مکان کہاں پہ ہوگا۔ تو فرماتے ہیں پہاڑی، تو وہاں پہ اس وقت بھی اور آج بھی جب کوئی خوشخبری کی خبر کسی کو سنانی ہو تو جب بندہ جائے تو ان کو کچھ نہ کچھ پیسے دیتا ہے یا کوئی نہ کوئی چیز دیتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ فرماتے ہیں ایک صحابی دوڑ کے آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ نے آیتیں اتار دی اور تمہاری معافی کا اعلان فرمایا قرآن میں۔ تو وہ جب دوڑ کے آ رہا تھا اور اب اس طرح کپڑا ہلا کے، چادر ہلا کے آ رہا ہے، تو میرے پاس جب آ گیا تو فرمانے لگے کہ مبارک ہو، اللہ نے تمہاری معافی کا اعلان کر دیا۔ فرماتے ہیں جلدی میں سجدے میں گرا ہوں، اللہ کا شکر ادا کیا، اور اس کے بعد میرے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں تھا تو میں نے اپنی قمیص اتار کے اس کو دے دی کہ یہ لے لے، ٹھیک ہے نا۔ پھر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آگے تو اللہ کے رسول نے فرمایا خوشخبری ہو، مبارک ہو کعب بن مالک، جب سے تو پیدا ہوا ہے تو نے اتنی خوشی کا دن نہیں دیکھا ہوگا۔ اس نے کہا واقعی کہ جب اللہ نے تیری معافی کا اعلان کر دیا، اس سے بڑی خوشی کا موقع کہ لغزش ہوئی اور اللہ فرمائے میں نے معاف کر دیا۔ یہی تو صحابہ کرام کی شان ہے، ٹھیک ہے نا، کہ اللہ اعلان کر دے تو اس سے خوشی کا دن تو نے نہیں دیکھا ہوگا۔ تو فرمانے لگے میں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں اپنا سب مال حال جائیداد سب کچھ صدقہ کرتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول ہنس پڑے اور فرمایا نہیں، آدھا کر لو اور آدھا اپنے پاس رکھ لو۔ زیادہ خوشی میں بھی کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے کہ بعد میں بندے کو پچھتاوا ہو، اور زیادہ دکھ میں بھی کوئی ایسا غلط فیصلہ نہیں کرنا چاہیے، ذرا کنٹرول میں رہنا چاہیے کہ بعد میں اس پہ بھی کیا ہو، پچھتاوا ہو۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں، آدھا مال دے دو اور آدھا مال جو ہے نا اپنے پاس رکھ لو۔ پھر ایسے ہی کیا گیا۔ تو انہوں نے اپنا واقعہ تفصیلی ذکر کیا۔ دیکھیں نا، حضرت ابو لبابہ رضی اللہ عنہ ستون کے ساتھ اپنے آپ کو باندھ دیا تھا، مسجد نبوی کے ستون، آج بھی اس ستون کے اوپر لکھا ہوا ہے استوانت ابی لبابہ، ٹھیک ہے نا، ان کا نام لکھا ہوا ہے۔ ستون کے ساتھ باندھ لیا تھا، اس وقت تک نہیں کھولوں گا جب اللہ کے رسول خود معاف کر کے نہیں آئیں گے اور مجھے میرے گلے نہیں کھولیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا ان کا ذکر کیا، وآخرون اور کچھ دوسرے مرجعون لامر اللہ، کہ جن کے معاملے کو اللہ کے امر تک مؤخر کر دیا گیا، اما يعذبهم، یا تو ان کو عذاب دیں، واما يتوب علیہم، یا ان کو معاف کر دیں۔ واللہ علیم حکیم، اللہ جاننے والا حکیم حکمت والا ہے، یا تو انہیں سزا دے یا کیا کرے، معاف کر دیں۔ والذین اتخذوا مسجدا زرارا، وہ لوگ جنہوں نے بنائی مسجد زرار، یہ اس دن ہم آیت ڈھونڈ رہے تھے، یہ مسجد زرار بنائی ہے، وکفرا، کفر کے لیے بنائی ہے، وتفریقا بین المؤمنین، اور ایمان والوں کے درمیان تفریق ڈالنے کے لیے بنائی ہے۔ بعض لوگوں کی مسجدیں اس کام کے لیے بھی بنی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، مسجد زرار صرف اس وقت نہیں بنی تھی۔ تو فرمایا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ، اور ان لوگوں کے لیے مورچہ بنایا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ لڑتے ہیں، اللہ اور رسول سے لڑنے والوں کے لیے ایک مورچہ بنایا۔ تو کتنے نقصانات کے لیے، مسجدا زرارا، مسجد تکلیف کے لیے، زرارا ضرر کے لیے، اور آگے فرمایا وکفرا، کفر پھیلانے کے لیے، وتفریقا بین المؤمنین، ایمان والوں کے لیے تفریق، ان کے درمیان تفریق ڈالنے کے لیے، وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ، اور ان لوگوں کے لیے مورچہ بنایا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ لڑتے ہیں۔ کتنے چار نقصانات اس مسجد میں۔ آج بھی ایسی مسجدیں ہوتی ہیں، اس میں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اور بس اسی منافقت میں لگے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کیا کیا جائے، کیسے، ٹھیک ہے نا، عقیدہ توحید اور سنت کی رکاوٹ بن جائے، ٹھیک ہے۔ اور اگر اس مسجد میں جاؤ کہ درس قرآن دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ذرا اندازہ تو لگا کے جائیں، آپ بتائیں بھائی درس قرآن رکھو، ٹھیک ہے نا۔ تو فرمایا والذین اتخذوا مسجدا زرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ، منافقین نے مسجد قباء کے مقابلے میں ایک چھوٹی مسجد تیار کر دی، اور ان کے افتتاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرنا چاہتے تھے کہ جب اللہ کے رسول افتتاح کریں گے تو ایک مہر لگ جاتی۔ اللہ نے نبی افتتاح کی تھی، اللہ
اللہ والے بیٹھے نے سے جو گلاں کرنے پہ دینیاں گلاں ہونیاں پہ ٹھیک ہے نا. تو اللہ کے رسول سے افتتاح تو اللہ نے فرمایا اچھا وَلَا يَحْلِفُنَّ وہ ضرور قسمیں اٹھائیں گے ان اردنا الا الحسنى ہمارا ارادہ نہیں ہے مگر اچھائی کا ہے ہم نے تو اخلاص پر اس کی بنیاد رکھی ہے واللہ یشہد لیکن اللہ گواہ ہے انہم لکاذبون کہ وہ جھوٹ بولنے والے ہیں وہ جھوٹ بولتے ہیں ان میں کوئی تقوی نہیں لا تقم فیہ ابدا میرا پیغمبر یہ آپ کو بلائیں گے اس مسجد میں کہ جب اللہ کے رسول مسجد قباء سے ہماری مسجد میں آ جائیں گے ادھر صحابہ کرام سے آپ کٹ جائیں گے آپ کی توجہ ہماری طرف ہو جائے گی تو کام ہمارا چلتا رہے گا تو فرمایا لا تقم فیہ ابدا کبھی بھی آپ کو ان کے مسجد میں جانے کی اجازت نہیں کبھی بھی اس مسجد زرار میں اور اللہ کے رسول نے پھر حکم دیا تو اس کی اینٹ کی اینٹ سے بجا دیا یہ بھی نہیں کہ اس کو چھوڑ دیا تھا چلو ٹھیک ہے تو ہمارا کام کرو اپنا ہے ٹھیک ہے آج کل لوگ کہتے ہیں وہ جی اپنا دے انہاں دا اپنا ہے اللہ کے رسول نے حکم دیا کہ اس کو مسمار کر دو اس مسجد اور صحابہ کرام پھر لگ پڑے ٹھیک ہے نا لمسجد اسس علی التقوی اور بے شک وہ مسجد جس کی بنیاد تقوی پہ رکھی گئی ہے بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ مسجد قباء بعض فرماتے ہیں مسجد نبوی لیکن زیادہ جو قول ہے وہ مسجد قباء کے بارے میں من اول یوم پہلے دن سے احق ان تقوم فیہ آپ کے لیے زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس میں ٹھہر جائیں اس میں آپ جائیں فیہ رجال اس میں کچھ مرد ہیں یحبون ان یتطہروا وہ پسند کرتے ہیں کہ وہ پاک صاف رہیں باطنی بھی پاک ہے عقیدے میں شرک نہیں ہے بدعت نہیں ہے حسد نہیں ہے کوئی بغض کینہ نہیں ہے ظاہری بھی پاک ہے خود کہتے ہیں کسی نے سوال کیا مسجد قباء تعمیر کرنے والے صحابہ سے کہ آپ کون سی پاکی اختیار کرنے والے ہیں کہ آپ کی پاکی اللہ نے قرآن بنا کر نازل کیا ہے کہنے لگے ہم پاکی اس طرح اختیار کرتے ہیں کہ ہم استنجا کے وقت ڈھیلا بھی استعمال کرتے ہیں اس کے بعد پانی کا بھی استعمال کرتے ہیں پہلے ڈھیلا استعمال کرتے ہیں اس کے بعد پانی استعمال کرتے ہیں یہ ان کے اللہ نے پاکی ذکر کیا ہے کہ اس مسجد میں آپ جائیں جس میں سے مرد ہیں یحبون ان یتطہروا کہ وہ پسند کرتے ہیں کہ وہ پاک صاف رہے واللہ یحب المطہرین اللہ پاک صاف رہنے والوں سے پیار کرتے ہیں افمن اسس بنیانہ آیا وہ جس نے اپنی بنیاد رکھی اپنی عمارت کی علی تقوی تقوی پر من اللہ اللہ کی طرف سے ورضوان اور رضامندی خیر بہتر ہے امن اسس بنیانہ یا وہ بہتر جس نے اپنی بنیاد رکھی عمارت کی علی شفا جرف نہار ایک کنارے پر پانی کے فنہار بھی فی نار جہنم پس وہ جہنم کے آگ میں گر پڑا ہے کنارہ کہتے ہیں کہ نیچے نہر جا رہی اس کے کنارے پہ لوگ کھڑے بھی نہیں ہو سکتے کہ ایک دم یہ پانی مٹی کو لے جا کے نا بندہ نیچے گر جائے گا تو یہ فنہار یہ جرف نہار ہے نا اس کے ذکر ہو رہا ہے کہ جنہوں نے بالکل اتنے کچی جگہ پہ بنائی ہے یعنی ضرر کے لیے بنائی ہے نا اللہ اکبر واللہ لا یہدی القوم الظالمین اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں عطا کرتے لا یزال بنیانہم ہمیشہ ان کی یہ بنیاد یہ عمارت رہے گی الذی بنوا ریبتن وہ جو انہوں نے بنایا ریبتن شک میں فی قلوبہم ان کے دلوں میں الا ان تقطع قلوبہم مگر اس وقت تک جب کہ ان کے دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں ان کے دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں تب ہی نکلے گی ویسے ان کے دلوں سے یہ نہیں نکلے گی واللہ علیم حکیم اللہ علیم جاننے والا ہے حکیم حکمتوں والا ہے اقول قولی ھذا استغفر اللہ